قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا۔ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ رکوع 4 آیت نمبر 30۔ آیات مذکورہ میں مومنین کاملین کے اعزاز و اکرام کا بیان ہے اور خصوصی ہدایات کا ذکر ہے مومنین کاملین کے لیے، اور بیان ہے مومنین کاملین کا کہ مومنین کاملین وہ ہے جو اپنے اعمال اخلاق میں استقامت استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کے صلاح فلاح کا بھی فکر کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں پہلے جز کو لفظ استقامت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جن لوگوں نے صدق دل سے، مستحکم ایمان سے، یقین کامل کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کی ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈٹے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب۔ استقامت یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات اوامر نواہی پر سیدھی طرح جمے رہو، ادھر ادھر لومڑیوں کی طرح راہ فرار نہ نکالو۔ اور صوفیہ کا قول ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ لفظ استقامت تو ہے مختصر لفظ، مگر تمام شرائع اسلامیہ کو شامل ہے اور جامع ہے۔ تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری لکھتے ہیں کہ انسان کا ربنا اللہ کہنا جب بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ دین کرے، ہر حال اور قدم میں یہ اللہ کے زیر تربیت ہے، اور مجھے ایک سانس بھی اللہ کے رحمت کے بغیر نہیں لے سکتا، ایک سانس میں اللہ کے رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان طریقہ عبادت میں ایسا مضبوط مستحکم طریقہ اختیار کرے کہ اس کا قلب اور قالب دونوں اللہ کی عبودیت میں سر تاپا انحراف نہ کرے بلکہ اتباع کرے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کا ایک جامع بات بتلا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی آپ اللہ پر ایمان کا اعتقاد رکھو اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو اور اس کے اقتضاء اور تقاضوں کے مطابق اعمال صالحہ اختیار کرو۔ اور فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول۔ اور خطاب کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ موت کے وقت یہ ہوگا، نزول ہوگا فرشتوں کا، اور خطاب اس وقت کے ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ محشر میں قبروں سے نکلنے کے وقت ہوگا فرشتوں کا نزول۔ وکیع ابن جراح فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں ہوگا۔ پہلا وقت موت کے وقت
فرشتوں کا نزول ہوگا، نمبر 2 قبروں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوگا، نمبر 3 محشر میں قبروں سے اٹھتے وقت جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوگا۔ امام تفسیر ابو حیان بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ مومنین پر فرشتوں کا نزول ہر روز ہوتا ہے، جس کے آثار و برکات ان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ ابو نعیم نے حضرت ثابت بنانی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حامیم سجدہ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ تتنزل علیہم الملائکہ پر پہنچ گئے تو فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جس وقت اپنے قبر سے اٹھے گا تو وہ فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ تم خوف مت ہو، بلکہ جنت کی بشارت سن جو تم وعدہ کیا جاتا تھا، اور فرشتوں کا کلام سن کر مومنین کاملین کو اطمینان ہوگی، تسلی ہوگی۔ قذافی تفسیر مظہری۔ بہرحال دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی کا وعدہ تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر استقامت اختیار کرنا، خالص اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اقرار بھی کرنا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، یہ کامل و مکمل کامل مسلمان کے، کامل مومن کی علامت ہے اور یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، مستقموں پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اتریں گے ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کھاؤ، لا اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا، اور خوشخبری سنو، بالجنت، جنت کے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔